السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان ورا خان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس آف SMIU. 14 مئی کو دنیا بھر میں ہجرت کرنے والے پرندوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. پاکستان میں 500 سے زائد اقسام کے پرندے ہجرت کر کے آتے تھے، جن کی تعداد میں اب واضح طور پر کمی ہو گئی ہے. ان کی کمی کی وجوہات میں سے ایک وجہ لائٹ پولیوشن بھی ہے. آج کے پروگرام میں ہم لائٹ پولیوشن پر بات کریں گے. ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے گیسٹ کیپٹن شہروز علی، جن کا تعلق کمرشل ایویشن سے ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایجوکیشن، میڈیا اور آرٹ سے بھی وابستہ ہے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار بینگ آن آر شو. کیسے ہیں شہروز صاحب؟ میں الحمدللہ خیریت سے. آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ. پروگرام کا آغاز کیا جیسے کہ میں آپ سے سوالات کی جانب بڑھوں گی. ہمارا پہلا سوال جو کہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہے کہ لائٹ پولیوشن کیا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ تھوڑا سا اس کو بریف کر دیں. جی دیکھیں، لائٹ پولیوشن جو ہے یہ بہت ہی ایک ایسا ایریا جس پہ ہم لوگ زیادہ فوکس نہیں کرتے. بینگ سٹیزنس ہم لوگوں نے ہمیشہ شروع سے ایئر پولیوشن، واٹر پولیوشن پہ فوکس کیا ہے، بٹ یہ ایک ایسا ڈومین ہے جس پہ بات نہیں کی گئی ہے. اینڈ ایسے ہم اچھی بات ہے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اب. جی دیکھیں، ایکسیسو یوز آف آرٹیفیشل لائٹس، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی کاز کرتی ہے لائٹ پولیوشن کو. دیکھیں، بلب جو تھا یہ ایڈیسن صاحب نے 150 سال پہلے جو ہے بنایا تھا، ٹھیک ہے، فار پروڈکٹیو پرپزز. بٹ اب جس طریقے سے اس کی وائڈ اینڈ الٹرا ایکسپینشن ہو گئی ہے، مطلب اسٹریٹ لائٹس اینڈ دوسری چیزوں میں جہاں پہ آرٹیفیشلی وہ جو ہے جتنی بھی حیات ہیں، لائک اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی وی ایز بینگ ہیومنس، بٹ جتنی بھی آپ کے جانور ہو گئے، چرند ہو گئے، پرند، ان سب کو جو ہے وہ ایک نیگیٹیولی امپیکٹ بھی کر رہے ہیں، جس کو ہم لوگ جو ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں. سو ایکسیسو یوز آف آرٹیفیشل لائٹس ان اینی فارم کازز لائٹ پولیوشن. یہ آپ نے بہت اچھے سے ہمارے ویورز کو ایکسپلین کر دیا لائٹ پولیوشن کے بارے میں. اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایز اے کمرشل ایویشن لائٹ پولیوشن سے آپ کو کیا مشکلات پیدا ہوتی ہیں؟ جی دیکھیں، ایز بینگ اے پائلٹ میں بتاؤں کہ ہمیں لائٹ پولیوشن، میں ایز بینگ اے پیسنجر بھی آپ کو ہی بتاؤں گا کہ آپ نے خود اس کو ریکٹیفائی کریں گے اس چیز کو بھی. کہ دیکھیں، جب ہم کسی بھی الومینیٹڈ، لائک جیسے یہ اسٹوڈیو ہے، یہ لٹ ہے پورا، ٹھیک ہے، اس سے باہر نکلیں گے جیسے ڈارک سائڈ پہ جائیں گے تو آپ کو پہلے کیا ہوگا، آپ کو اس انوائرمنٹ کو سمجھنے میں نا، آنکھوں کو اس انوائرمنٹ کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے. سو ایز وی بینگ پائلٹس ایز ویل ہمیں یہ بڑا ڈسٹرب کرتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم اپروچ کرتے ہیں ٹورڈس لینڈنگ تو کبھی کبھی رن وے ہمیں اتنا لٹ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اوور دا RT کہ کین وی جسٹ ہیو دی رائٹس کی گریڈ ریڈیوس کر سکتے ہیں. نہیں، کیونکہ وہ ایکسیسو گلیئر جو ہے نا، وہ آپ کو پھر جو دوسرے جو ویژول ریفرنسز ہیں اس سے آپ اس کو پھر ڈسریگارڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اس سے بیسکلی ایک میڈیکل، میں اگر آپ کو ہیومن پرفارمنس کے حساب سے بتاؤں تو بیسکلی واٹ ڈز اٹ ڈو از، ہماری جو آنکھیں جو ہوتی ہیں اس میں بیسکلی ریٹائنا جو ہے اس میں فوٹو ریسیپٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ فوٹو ریسیپٹرز جو ہیں ان میں راڈز ہوتی ہیں، کونز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. راڈز جو ہیں بیسکلی وہ رات کے وقت جو ہے وہ کام کرتی ہیں، اینڈ جو آپ کے دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا پارٹ وہ دن کے ٹائم کام کرتا ہے. سو راڈز کو تقریباً 30 منٹس لگتے ہیں ٹو بینگ ایڈیپٹیو ہونا اس ڈارکنیس سے، ٹھیک ہے. تو ابھی آپ ایز بینگ اے پیسنجر بھی آپ اگر دیکھیں، جب ہم ڈیورنگ دا ٹیک آف، ٹھیک ہے، یا لینڈنگ، ہم لوگ کیبن کی لائٹس کیوں آف کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے؟ آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا ہم لائٹس آف کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کیس آف این ایمرجنسی جہاز اگر ٹیک آف کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پیسنجرس کی جو آنکھیں ہیں نا وہ اندھیرے سے اتنی آشنا ہو جائیں کہ ان کیس آف این ایمرجنسی ان کو باہر سے، ان کو مطلب تھرو آؤٹ ونڈوز کیوں اوپن کرتے ہیں تاکہ باہر سے ایریا اورینٹیشن رہے کہ ان کیس آف این ایمرجنسی جو ہے آنکھیں جو ہیں، جو پیسنجرز ہیں، ان کی اتنی ریسیپٹیو ہو جائیں ڈارکنیس سے کہ ان کیس آف ایمرجنسی وہ ایزیلی ایویکویٹ کر سکیں. کیونکہ ہمارے پاس یہ لا ہے کہ کوئی سا بھی جہاز ہو، چاہے وہ چھوٹا سیسنا سے لے کے ایئر بس 380 تک ہو، دی ہول ایئر کرافٹ ہیز ٹو بی ایویکویٹڈ ود ان 90 سیکنڈس میکس، ٹھیک ہے. تو وہ سارا ہمارا کرو کا کام ہوتا ہے. بٹ اسٹل پیسنجرس کی اگر ہم ہیومن فزیولوجی کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں یہ ہے کہ 30 منٹس جو ہیں ہماری بیسک آنکھوں میں ہوتا ہے ویژول پرپل ہوتا ہے جو کہ ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اینڈ تبھی ہم کہتے ہیں کہ وٹامن اے کا انٹیک جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمارا ویژول پرپل جو ہے، جو کہ ہماری ڈارکنیس کو ہم آنکھیں جلدی اڈیپٹیو ہو جائیں، وہ زیادہ جلدی کریٹ ہو اینڈ اچھی اماؤنٹ میں کریٹ ہو تاکہ ہم ڈارکنیس سے آشنا ہو سکیں.
सो ये एक फैक्टर है। एंड मोर ओवर वैन एवर वी अप्रोच सिटी एज वेल, क्योंकि हम जब इंट्रा सिटी फ्लाइट कर रहे होते हैं तो जब हम किसी शहर की तरफ जा रहे होते हैं तो बहुत सारी लाइट्स होती हैं, तो हमारा जो रनवे है, एंड कभी कभी हमें मुश्किल लग जाता है रनवे को फाइंड करना अगर हमारे पास, क्योंकि अब तो सारे एयरक्राफ्ट जो हैं वो सारे ग्लास कॉकपिट हैं, हमारे पास सारे GPS एंड चीज़ें हैं, बट स्टिल व्हेन वी आर लाइक फ्लाइंग, क्योंकि हमारे फ्लाइट चेक्स होते हैं तो वी डू फ्लाई विदाउट दीज इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल विजुअली नाइट फ्लाइंग में, तो कभी कभी हमें रनवे को फाइंड करना बहुत मुश्किल लग जाता है, क्योंकि सिटी की लाइट्स इतनी ज़्यादा होती हैं एंड अराउंड द सिटी, अराउंड द रनवे एज वेल, अराउंड द एयरपोर्ट एज वेल, कि हमें रनवे की ओरिएंटेशन में कभी कभी मसला हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज आर्टिफिशियल लाइट्स। नाज़रीन, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आते हैं हम एक ब्रेक से, देखते रहिए SMIU TV। वेलकम बैक। हम अपने क्वेश्चंस का सिलसिला दोबारा से जारी करेंगे और पूछेंगे कैप्टन शहरोज से कि लाइट पोल्यूशन परिंदों और इंसानों के लिए किस तरह नुकसानदेह है। जी, जैसे कि वर्ल्ड माइग्रेटरी डे 14 मई को, जिसकी मुनासबत से हमने अपने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है, तो जी इंसानों और परिंदों के लिए भी लाइट पोल्यूशन उतनी नुकसानदेह है, ठीक है, जितना कि हमारे दूसरे ऑपरेशंस में, जैसे मैंने वो एविएशन का बताया। देखें, इंसानों की अगर बात की जाए, एज वी बीइंग ह्यूमंस, नाउ वी आर लाइक सो, इतने हमारा एक्सपोजर है लाइट से, लाइक सुबह से लेकर रात के सोते वक्त हम मोबाइल की स्क्रीन के साथ सोते हैं, ठीक है, विच इज़ व्हाट डज इट डू विद आर वी बीइंग ह्यूमंस, इसके हमारे जो ब्रेन है, ठीक है ना, अल्लाह ताला ने इंसान का ब्रेन रातें बनाई है सोने के लिए और दिन बनाए हैं काम करने के लिए, ठीक है, बट हमारे यहाँ चीज़ें अब मुख्तलिफ हो रही हैं कि बेसिकली हमारा ब्रेन जो है वो रात को सोना चाहता है, ठीक है, जो कि हम उसको ओवर एक्सर्ट कर रहे होते हैं, सही है। तो हमारा जो एक जो होता है ह्यूमन क्लॉक होती है, जिसको हम कहते हैं सर्कैडियन रिदम, ठीक है, तो हमारी जो ह्यूमन सर्कैडियन रिदम है कि ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको पता है कि भाई अब रात हो रही है, रात के वक्त इज़ टाइम टू स्लीप, वेयरएज वी उसको हम थोड़ा सा और पुश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो हमारे पास आजकल जो ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ गए हैं, ठीक है ना, जो दिमागी मसले आ गए हैं और जो स्ट्रेसेस आ गए, एंजाइटी, उसकी मेन वजह एक ये भी है कि अगर आप देखें, एक आप अपार्टमेंट की बिल्डिंग में अगर आप एक सो रहे हैं, ठीक है, एंड आपके घर के सामने एक बहुत बड़ा सा बिलबोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, जो इतना हाईली लिट है कि उसकी लाइट जो आपके रूम में सीधा आ रही है खिड़की से, तो व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट कि आपको नींद जो है वो उस तरीके से आ सकेगी या नहीं आ सकेंगी, तो उस तरीके से नहीं आ सकेगी, क्योंकि रात को आपको अंधेरा चाहिए सोने के लिए, ठीक है। तो और ह्यूमन ब्रेन भी जो है वो भी इस तरीके से बना हुआ है कि, अच्छा इसकी मिसाल इस तरीके से ले सकते हैं कि हम खुद भी जो है ना बेसिकली सन से अपने आप को, या जो कहकशां है, जो गैलेक्सी है, उससे अपने आप को एफिलिएट करते हैं। हाउ कि अगर आप अपने आप को एक रूम में बंद कर दें विदाउट एनी विंडो, या कोई दरी ना हो उस कमरे में, या कोई वो ना हो, तो हाउ, और घड़ी भी आपके पास ना हो, ना कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो मेजरिंग कि टाइम क्या हो रहा है, तो हाउ वुड यू अलाइन योर सेल्फ कि दिन हो रहा है या रात हो रहा है, आपको पता चलेगा? आई डोंट थिंक सो, ठीक है ना। अगर आपके पास ना घड़ी हो ना मोबाइल हो, तो और कोई खिड़की भी ना हो जहाँ तक पता चले कि दिन हो रहा है बाहर है रात हो रही है, समझे आप एक प्रिजन में, ठीक है, प्रिजन भी हालांकि छोटी सी खिड़की होती है, जस्ट वाई बिकॉज टू ओरिएंटेट योर सेल्फ विद द सराउंडिंग के वेदर इज इट अ डे और इज इट अ लाइट, इज इट नाइट, ठीक है। तो क्या होगा, आपके सर्कैडियन रिदम सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे कि ह्यूमन क्लॉक जो है हमारा जो नेचुरली बना हुआ है, वो सारा क्लॉक जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या स्ट्रेसेस आते हैं, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। इसकी मेन वजह एक लाइट पोल्यूशन भी है। और हम जैसे रात को ये मोबाइल्स लेके सोते हैं, बीच में उठ के मोबाइल चेक करने, किसी मैसेज आया किसी का नहीं आया, या मोबाइल खुद ब खुद जलना शुरू हो जाता है अगर आपने उसको वो नहीं किया ऑफलाइन। तो ये सब चीज़ें जो है ना बेसिकली ह्यूमन के अंदर भी जो है वो मसले मसाइल पैदा करती है। एंड अगर हम नेचुरल उसकी वाइल्ड लाइफ की बात करें तो उनको मज़ीद ये चीज़ जो है वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। चलें ठीक है, हम तो फिर भी ह्यूमंस हैं, वी आर अ सोशल लर्निंग एनिमल, ठीक है।
ہم پھر بھی چیزوں سے کافی اڈیپٹیو ہو جاتے ہیں, ہم چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی اب یہ چیز نقصان دہ, ہم نے اس کو تھوڑی دیر سائڈ پہ کر دیا. بٹ جانور جو ہیں بیچارے نہ بول سکتے ہیں, نہ ان کا کوئی ایسا نہ وہ کنٹرولنگ اتنی اتھارٹی ہوتی ہے ان کے پاس. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بیسیکلی اس چیز سے بڑا ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب اگر ٹرٹلس کو دیکھ لیں کہ ٹرٹلس جو ہیں وہ جو انڈے دیتے ہیں اینڈ ان کے جو ایگز ہوتے ہیں وہ ہیچ ہوتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو دی مون لائٹ. ٹھیک ہے, مون لائٹ کے حساب سے وہ ٹرٹلس اپنے اینڈ ود رسپیکٹ آف دا مون لائٹ اینڈ دین دے مائگریٹ ٹورڈس سی. ٹھیک ہے, تو اگر تو ہم نے وہ لائٹ جو ہے چاند کے بجائے وہاں پہ ایک بڑی سی کوئی سی ویو کی طرح ایک بڑی سی بتی لگا دی ہم نے, ٹھیک ہے, تو وہ چاند کو دیکھیں گے یا اس بتی کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے جو ردمس ہیں نا بیسکلی یہ سب کے کیا نیچرل کلاکس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیسکلی بنائے ہیں قدرت نے, تو ہم سب ان کے ساتھ بیسکلی کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب سیم گوز فار ادر اینیملس ایز ویل کہ ان کو اگر آنکھوں پہ لائٹ پڑتی ہے یا کچھ پڑتا ہے تو وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں. اینڈ ان کے پھر اس سے جو ان کے ریپروڈکٹیو سائیکلس میں فرق آتا ہے کہ دے اس طریقے سے فریکوینسی سے وہ لوگ نہیں کر پاتے. سو یہ بہت سارے افیکٹس ہیں جو کہ اینیملس کو اور برڈس کو ایز ویل, جیسے برڈس کا ہم یہ دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو برڈس ڈو مائگریٹ ایز ویل ود رسپیکٹ ٹو دا اسٹارز اینڈ دا مون. ٹھیک ہے, اینڈ جب سٹی اتنی لیٹ ہوتی ہے, بیکاز آئی بینگ اے پائلٹ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اوپر سے, تو پورا جو لگتا ہے کہ آسمان وہاں نہیں ہے, آسمان زمین پہ, کیونکہ وہ شہر جو ہے وہ ستاروں کی طرح جو ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب برڈس جب فلائی کرتے ہیں یا مائگریٹ کرتے ہیں تو ان کو بڑی ڈس اورینٹیشن ہوتی ہے, کیونکہ برڈس یوزلی ڈو فلائی ایٹ نائٹ. کیونکہ وہ ایک فیوریبل انوائرمنٹ ہوتا ہے, اسٹیبلٹی ہوتی ہے, انوائرمنٹ اسٹیبل ہوتا ہے, ٹیمپریچر لو ہوتے ہیں, وہ کہیں بیچ میں رک گئے, اپنے آپ کو فیول اپ کرتے ہیں فار لانگ ہال. تو اس طریقے سے جو ہے برڈس کو بھی جو ہے یہ بڑا ڈسٹریکٹ کرتا ہے. اینڈ مور اوور ان کے آئیز اینڈ ریٹنا, جیسے میں نے فوٹو ریسیپٹرس کی بات کی, تو سنس وی آل آر لیونگ بینگس, تو ان کے فوٹو ریسیپٹرز ہیں اینڈ وہ مور سینسٹیو ہوتے ہیں ٹورڈز لائٹ اینڈ دیز فینومینا, تو وہ پھر اور ڈس اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں. اینڈ وہ جو فلاکس میں چلتے ہیں پھر ان سے کچھ پرندے جو ہیں پھر الگ ہو جاتے ہیں اپنے فلاک سے, اینڈ دین دے ایونچولی اینڈ اپ لائک دس. ایز اے کیپٹن میرا آپ سے کویشچن ہے کہ ہم کیا اقدامات لے سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم لائٹ پولوشن کو روک سکیں؟ جی دیکھیں, لائٹ پولیوشن پہلے تو یہ ہماری جو گورنمنٹل آرگنائزیشنس ہیں, ٹھیک ہے, بیکاز اٹ ہیز ٹو کم فرام دیم, رسپانس ٹو کم فرام دیم ایز ویل. ٹھیک ہے, بٹ وائل وی بینگ انڈیویجولس, ہم لوگ جو اپنی بیسس پہ کر سکتے ہیں وہ ہے لائٹ, جو آرٹیفیشل لائٹ ہے, جو غیر ضروری جو روشنی ہے, اس کا کم سے کم استعمال کریں. ٹھیک ہے, گھروں میں ہم کوشش کریں کہ جو یہ وائٹ لائٹ ہے اس کا کم سے کم یوز کریں, اور وارم وائٹ جو لائٹ ہوتی ہے نا, جو ہم کہتے ہیں ہلکی سی جو پیلی بتی جو ہوتی ہے, جو کہ بھی آج کل ایزیلی مارکیٹ میں اویلیبل ہے, تو وارم لائٹ کا جو ہے ہم وہ زیادہ استعمال کریں, کیونکہ ان کے ٹیمپریچر جو ہے نا, کیونکہ لائٹ کو بھی ٹیمپریچر اسکیل پہ میجر کیا جاتا ہے, تو وہ ٹیمپریچر اسکیل اس کا بہت لو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بیسکلی ہمارے برین کو بھی, ہمارے آئیز کو بھی جو ہے وہ ایک سودنگ افیکٹ. اب دیکھا ہوگا کہ جتنے آپ کے ہوٹلس ہوتے ہیں اس میں کیوں یہ بتی یوز کی جاتی ہے جو یلو رنگ کی جو وارم وائٹ ہے, کیونکہ ٹو میک یور مائنڈ کام, سود, اس طریقے سے. ٹھیک ہے, تو ہم کوشش کریں کہ اس بتی کا زیادہ یوز کریں, اور لائٹس کا ویسے بھی آرٹیفیشل لائٹس جو ہیں, چاہے وہ یوز کرنے والی بتی سے لے کے موبائل کی لائٹ تک ہو, ٹھیک ہے, اس کا ہم کم یوز کریں. اینڈ موبائل میں بھی آج کل جو سیٹنگس آ گئی ہیں کہ نا رات آپ ٹائم سیٹ کر لیں, نائٹ شفٹ موڈ آن کر لیں, اس میں بھی ٹیمپریچر جو ہے نا وائٹ سے جو ہے وہ پھر وارم پہ چلا جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہم لوگ یہ انڈیویجول بیسس پہ کر سکتے ہیں, بٹ دس ڈومین نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ بائی آر گورنمنٹ آرگنائزیشنز ایز ویل. انٹرنیشنلی تو دیکھیں یہ ہمارے پاس باڈیز موجود ہیں, جیسے آئی ڈی اے ہے, انٹرنیشنل ڈارک اسکائز ایسوسیشن ہے, اور ڈارک اسکائز ایک اور بھی باڈی ہے جس کو جو پریزرو کرتی ہیں ڈارک اسکائز کو. اب دیکھیں نا یہ ڈارک اسکائز جو ہیں اگر تو روشنی ہوگی, پہلے زمانے میں جو ہے ہم لوگ جب اتنے شہروں میں اربنائزیشن نہیں تھی تو ہم لوگ اپنی چھتوں سے بیٹھ کے کلیئر ہمیں گلیکسیز اینڈ اسٹارز دیکھتے تھے. ٹھیک ہے, بٹ اب دیکھیں وہ ہمیں اتنے اچھے طریقے سے نہیں دکھ رہے ہوتے, کیونکہ وہ سراؤنڈنگ کی لائٹس اتنی زیادہ ہیں نا کہ ہم لوگ اوپر, بلکہ انفیکٹ ابھی آپ گاؤں یا کسی رورل ایریا میں جائیں وہاں بھی پھر بھی اسٹل آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, یا آپ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں, ایک تو وہاں کی ایلیویشن زیادہ ہے, بٹ اسٹل وہاں پہ آپ کو کلیئر ڈارک اسکائز دکھتے ہیں. بٹ جتنے ہمارے پاس اربن شہر ہیں وہاں پہ جو ہے وہ نہیں دکھتے. تو گورنمنٹ کی جتنی آرگنائزیشنس ہیں, کمنگ بیک ٹو یور سیم کوسچن, تو ان کو تھوڑا سا اس کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا انوائرمنٹل کنسرن ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ماحولیاتی دن بھی ہم نے بھی منایا تھا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا میں نے اس پہ ہی بات کی تھی کہ یہ ایک سیکٹر بھی ہے جس پہ ہمیں جو ہے
کیونکہ لوگ نہیں اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے کہ لائٹ, ہم کراچی کو کہتے ہیں اٹس اے سٹی آف لائٹس, اٹ شوڈ بی سٹی آف اسمارٹ لائٹس. ٹھیک ہے, اب میں اسمارٹ لائٹس کی طرف آؤں گا کہ اسمارٹ لائٹس کیا ہوتی ہیں جو کہ گورنمنٹ کے لیول پہ یوز کرنا چاہیے, جو بھی ہمارے پاس جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. اب لائٹ ایسی ہو کہ جو آپ کا سبجیکٹ ہے صرف وہ, ٹھیک ہے, لٹ ہونا چاہیے, نہ کہ اس کے ارد گرد کی جو ہے. اب دیکھیں ہم ڈرائیو بھی کر رہے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سامنے سے گاڑی آ رہی ہے جس نے HID لگائی ہوئی ہے فل, اور سیدھی آپ کی آنکھوں کو لگ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سیم گوز فار لائک ایز ان دس فنومنا, اگر تو پورا پھیل جاتا ہے تو وہ پھر لائٹ پولیوشن کی طرف چلا جاتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ لو بیم والی لائٹس یوز کریں. ٹھیک ہے, ابھی میں نے دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا رجحان چینج ہوا ہے, لوگ اب وہ گاڑی میں استعمال اتنی زیادہ نہیں کرتے جتنا پہلے کر رہے ہوتے تھے. شاید لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اس چیز کے بارے میں. اینڈ دوسرا یہ جو اسٹریٹ لائٹس ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا, ان کا بھی ایک اینگل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لائک اگر تم ایسے رکھتے ہیں اسٹریٹ لائٹس کو نا, تو یہ کیا ہو رہا ہے, جو سبجیکٹ ہے وہ تو لٹ ہو رہا ہے بٹ اس کے سائڈ پہ جو ہے وہ لائٹ اسکیٹر ہو رہی ہے. دس از واٹ از اے یوز لیس لائٹ. ٹھیک ہے, اینڈ ایونچولی وین یہ سب بہت لائٹس لگتی ہیں تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ وہ ایک قسم کی نا, ایک تو آپ کی بجلی زیادہ خرچ ہو رہی ہے کیونکہ آپ اس ایریا کو ایلومینیٹ کر رہے ہو جہاں پہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ایلومینیٹ. ٹھیک ہے جی, تو گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے کیا کہتے ہیں الیکٹریسٹی کے پروڈکٹس پہ یا بلبس پہ جو ہے اس کی انوویشن پہ کام کرے جو کہ صرف جو ہے اس سبجیکٹ کو لٹ کرے اینڈ نہ کہ ارد گرد کے پورے ماحول کو روشنی پہنچائے. اب اگر پھر سے ایویشن کے حوالے سے بات کروں تو ہمارے پاس کلاؤڈ کا ایک کور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ رات کو دیکھیں تو آسمان اگر تو اف اٹس اے کلاؤڈی نائٹ, ٹھیک ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا جو آسمان جو ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے. وائی؟ بیکاز جو لائٹ جو ہے نا, جو سٹی کی جو لائٹ ہے وہ بیسکلی ریفلیکٹ بیک ہو رہی ہے آسمان پہ, جس کی وجہ سے کلاؤڈ جو ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ایک ہیلو افیکٹ کریٹ کر رہا ہے. ہیلو افیکٹ سے پھر کیا ہو رہا ہے, وہ ساری جو لیئر ہے کلاؤڈس کی نا, وہ ساری کیا ہو رہی ہے, الومینیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو جس سے پھر اگین ہم وہ لائٹ پولیوشن کو اور ریفلیکٹ بیک کر رہے ہیں اور سب متاثر ہو رہے ہیں, ہیومنس, برڈس, اینیملس, ہر جو ہے اسپیشی. سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کو تو ہم بولنے میں ہم بہت آسانی سے گورنمنٹ کو بول دیتے ہیں, لیکن ایز اے پرسنل کیپیسٹی میں ہم کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں اپنے گھر سے کہ ہم لائٹ پولیوشن سے بچ سکیں؟ جی دیکھیں, جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہم کوئی بھی چیز شروع ہوتی ہے تو وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی ہم ایسا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ بھائی لائٹس جو ہیں, بلبس جو ہیں, وہ اس قسم کے بلبس یوز کریں جو کہ صرف اس سبجیکٹ کو, جو آپ کا پرپز ہے, صرف اس کو لٹ کرے. ٹھیک ہے, صرف اس کو روشنی پہنچائے. اور لائٹس کا جو یوزیج ہے وائٹ کے بجائے ہم وارم وائٹ یوز کریں. ٹھیک ہے, اینڈ وولٹیج ڈریون لائٹس بھی ہوتی ہیں کہ ہم اس کو وولٹیج کم رکھیں. ٹھیک ہے, جو اور جتنے بھی آپ کے الیکٹریکل اپلائنسز ہیں, ٹی وی چل رہا ہے خواہ مخواہ کا, ٹھیک ہے, اب ایک بندہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہے, وہ 59 انچ کی LED دیکھ رہا ہے, تو بیسکلی کیا ہے, وہ آپ لائٹ پولیوشن ہی کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا, وہ آپ ٹی وی تھوڑا سا اب کہیں نہ کہیں تو آپ کو کٹ کرنا پڑے گا نا چیزوں کو. تو آپ اتنی 60 انچ کی LED کے سامنے آپ بیٹھے ہو, صرف ایک بندہ بیٹھا ہے, اور تو وہ بیسکلی کیا کر رہا ہے, وہ انرجی کنزیوم زیادہ کر رہا ہے. ٹی وی آپ کو آپ کے سرکیڈین ریدمس ڈسٹرب کر رہا ہے, نہ صرف آپ کے بلکہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں. میں بھی آپ صرف ٹی وی دیکھ رہے ہو, بٹ کیا آپ کے گھر کے جو 3 افراد ہیں وہ سونا چاہ رہے ہیں, وہ سوئے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ کیا ہو رہا ہے, اس کی آواز سے, اس کی لائٹ سے جو ہے ان کے جو ریدم جو ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ناؤ آئی ٹیل یو واٹ, سنس آئی ایم انٹو میڈیٹیشن پریکٹسز ایز ویل, آئی ڈو تھنگس اکراس نا. تو ہمارا جو ہم جب سوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وی ایز بینگ ہیومنس جب سوتے ہیں تو بیسکلی ہمارا سب کانشیس مائنڈ جو ہے نا وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اینڈ ہماری زندگی کے جو 70% ڈیسیشنس جو ہے نا, وہ بیسکلی کانشیس مائنڈ نہیں لے رہا ہوتا, اٹ سب کانشیس مائنڈ ہے جو ہمارے زندگی کے 70% ڈیسیشنس لے رہا ہوتا ہے. تو اگر تو آپ سو رہے ہیں یا کوئی آپ کے گھر کا افراد سو رہا ہے, وہ ایسے ماحول میں سو رہا ہے جہاں پہ پیچھے اتنی تیز روشنی چل رہی ہے, پیچھے ساؤنڈ چل رہا ہو, اور بیسکلی وہ میں کیا ہے, اب سب کانشیس مائنڈ کب کام کرتا ہے, وین وی سلیپ تو سب کانشیس مائنڈ کام کرتا ہے, ریزلٹنگ ٹو واٹ 70% ڈیسیشنس آف یور لائف.
تو کیا آپ ایسی نیند پہ سونا پسند کریں گے جہاں پہ روشنی ہو اور بل بورڈ سامنے چل رہا ہو اتنا بڑا, یا گھر کے اندر 60 انچ کی LED چل رہی ہے, پیچھے شور بھی چل رہا ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر اس میں کافی پریکٹسز آ جاتی ہیں میڈیٹیشن کی, وہ پھر الگ ڈومین ہو جائے گا. تو ہم اس طریقے سے شروع کر سکتے ہیں, بٹ دس میٹر ہیز ٹو بی ڈیلٹ بائی دا گورنمنٹس ایز ویل. ہمارے پاس ماشاء اللہ سے منسٹری بھی ہے انوائرمنٹ کی, ماحولیات کی, اینڈ وہاں پہ ہم لوگ سب پولیوشن پہ بات کرتے ہیں, ماحولیاتی کی. دس از انوائرمنٹل پولیوشن ایز ویل, جو کہ بہت کم طریقے سے جو ہے ایڈریس ہو رہی ہے. اینڈ آئی تھنک ہم ایئر پولیوشن, واٹر پولیوشن سب پہ بات کرتے ہیں, بٹ لائٹ پولیوشن از اے ویری الارمنگ اینڈ ڈسٹربنگ سبجیکٹ ایز ویل, اینڈ اویئرنیس نہیں ہے اس کی. سب سے وہ بات یہ ہے. ٹھیک ہے. ایز بینگ کمرشیل ایویٹار, آپ لوگوں کو کون سے ایسے ایشوز فیس ہوتے ہیں, کیا آپ لوگوں نے کبھی ایسے ایشوز کو انکاؤنٹر کیا ہے؟ جی, ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جیسے ہم لوگ سٹی کے اوپر سے یا اپروچ کر رہے ہوتے ہیں, لیٹس سے اف آئی ایم فلائنگ فرام نواب شاہ ٹو کراچی, ٹھیک ہے نا. سو نواب شاہ از ناٹ کیونکہ وہ اتنا اربنائزیشن ہے اتنی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو اے میٹروپولیٹن سٹی لائک کراچی. تو تھرو آؤٹ دیٹ روٹ لائک اٹس 30 minutes آف اے لیگ فرام نواب شاہ ٹو کراچی, اینڈ اس کے دوران وی آر آل ڈارک, پچ ڈارک, ٹھیک ہے. اینڈ وین وی آر اپروچنگ کراچی سو اٹس آل لیٹ. سو اب کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو آنکھیں اس کو 30 minutes چاہیے ہوتے ہیں ٹو نا گیٹ اورینٹیڈ ود دیٹ لائٹس, اینڈ جب آپ اتنے ایکسپوجر ہو جاتے ہیں لائٹ سے نا, تو پھر آپ کو اورینٹیشن میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, گلیئر پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, آنکھوں میں گلیئر پڑتا ہے. تو اس سے وجہ ہمارے پاس اینٹی گلیئر گلاسز ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. بٹ اچھا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, میں نے انکاؤنٹر کی ہے, میرے ساتھ کافی دفعہ ہوا ہے. وین وی اپروچ ٹورڈس کراچی تو ہمیں لیزر لائٹس پڑتی ہیں, اسٹرانگ لیزر لائٹس آ گئی ہیں آج کل, تو جو کہ سیدھا لوگ جو ہیں ہماری عوام جو ہے وہ سیدھا کاکپٹس پہ مار رہی ہوتی ہے, جو کیا کرتے ہیں ہمارے بالکل ڈس اورینٹیٹ کر دیتا ہے. یہ رپورٹ کیا ہے ہم نے سول ایویشن کو کافی دفعہ. اینڈ ایک تو یہ بھی دیکھیں ہمارے پاس جو جتنی ریکریشنل لائٹس آ گئی ہیں, ریکریشنل لائٹس پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ فنکشنس اینڈ شادی یا ان اوکیزنس پہ ہوتی تھی, بٹ لوگوں نے پرسنلی لائٹس لے کے رکھ لی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے, کیونکہ یہ آپ کے ماحول کو بھی متاثر کر رہی ہے. اینڈ سیم اگر وہ ہمیں کر رہے ہیں اس طریقے سے لائٹس, so they people must have like glared those lights to the birds and other environmental aspects as well. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. اینڈ ٹھیک ہے, ایز اے یوتھ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں, تو ایز بینگ اے اسٹوڈنٹ کہ ہمارے پاس کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یونیورسٹیز میں یا ہمارے پاس ایسے فورمز ہونے چاہیے کہ ہم اس چیز کو ایڈریس کر سکیں؟ جی بالکل, یہ بہت اچھا ایک کوشچن ہے. اینڈ سنس آئی ڈو ٹیچ ایز ویل ایٹ ون یونیورسٹی, سو میں ان کو بھی وہاں پہ سمجھاتا ہوں کہ بھائی ہمارے پاس نا ایک تھوڑے سے ورک شاپس ٹائپ کچھ ہونے, جیسے میں ابھی یہاں پہ فورم پہ بیٹھا ہوں, تو ماشاء اللہ سے آپ کے جتنے بھی یوتھ ہوگا وہ اس چیز کو ضرور سمجھے گا. جس کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ کم از کم نو ہاؤ ہوگی کہ بھائی اس قسم کی پولیوشن بھی ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی واٹر ایئر, دس از اے کائنڈ آف پولیوشن ایز ویل. سو ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم چھوٹے چھوٹے ورک شاپس یا سیمینارز یا گروپ ٹرپس بھی ہم لوگ رکھ سکتے ہیں. مطلب بیزنگ اسٹوڈنٹس کہ ہم لوگ کیا کریں, ہم لوگ شہر میں تو رہ رہے ہیں, بٹ آپ اسکائز کو, اسٹارز کو, ڈارک اسکائز کو دیکھنے کے لیے آپ جو رورل ایریاز ہیں آپ وہاں پہ جائیں, ٹھیک ہے نا. گروپ ٹرپس رکھ سکتے ہیں, وہاں پہ آپ کیمپس لگا سکتے ہیں, تاکہ آپ اس ڈارک اسکائز کو ود آؤٹ لائٹس کو بھی آپ اپریشیٹ کریں. کیونکہ کہتے ہیں نا ڈارکنیس کو بھی جو ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ ورتھ کرتے ہو لائٹ کی اور رائٹ لائٹ کی, جو ایک کی ضروری. تو ہم گروپس بنا سکتے ہیں, وی کین گو لائک ٹو آؤٹ ڈورس, ہائکنگ ہو گئی, کیمپنگ, کیونکہ یونیورسٹیز کا تو ویسے بھی ہوتا ہے نا, رادر دین گوئنگ ٹو سم واٹر پارک اور ڈوئنگ لائک تھنگس لائک اس طریقے سے آپ کو ایک انوائرمنٹل کنسرن کو اگر آپ ایڈریس کر رہے ہیں اینڈ اویئرنیس ہو رہی ہے اس سے, تو وہ زیادہ بہتر ہے آئی تھنک. اینڈ سیمینارز ہو گئے, ورک شاپس ہو گئے, آل کائنڈ آف دیز تھنگس. تھینک یو سو مچ کیپٹن شہروز کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمیں آپ نے اتنی یوزفل انفارمیشن دی. I would say thank you to you guys and the admin as well. فرحان بھائی ہو گئے کہ جنہوں نے مطلب اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس سبجیکٹ کو رکھا, بیکاز اٹ از اینڈ بینگ یو بی گائز بینگ اسٹوڈنٹس ایز ویل, کہ آپ لوگ گھر جائیں گے اور اپنے والدین کو, پیرنٹس کو بھی جب آپ پریکٹس کریں گے اس چیز کو نا گھر میں تھوڑا تھوڑا, تو گھر والے بھی کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے. تو اس طریقے سے میسیج وائڈلی اکراس چینل جائے گا. اینڈ تھینک یو. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام وائس آف SMIU. امید کرتی ہوں کہ آج کے پروگرام سے آپ کو مفید معلومات حاصل ہوئی ہوگی. اپنی ہوسٹ ورا خان کو اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے SMIU TV.